نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ کھانے کے متعلق گزشتہ درس میں یاد کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے اوپر لی ہے۔ فرمایا کہ اس کائنات میں اس زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے، چرنے والے، اڑنے والے، جتنے جس قسم کی جانور ہیں اور جس قسم کی مخلوقات ہیں، جس کے اندر جان ہے، اس کی روزی کا ذمہ جو ہے وہ اللہ پر ہے۔ اور وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا، بتا دیا کہ کون سی مخلوق کہاں رہتی ہے، کس کا گھر کہاں ہے اور کس کا ٹھکانہ کس طرف ہے۔ یہ معاملہ انسانوں کے لیے تو پریشان کن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کون سی مخلوق کہاں رہتی ہے اور کون سا پرندہ، چرندہ یا درندہ، اور یہ کون سا جانور، یہ کون سی مخلوق، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس کی رہنے کی جگہ کہاں ہے۔ یہ سب جو ہے یہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو رب کریم کے فرمایا یہ سب مجھے معلوم ہے، اور کل فی کتاب مبین کہ ان سب چیزوں کو میں نے ایک کھلی کتاب میں لکھ دیا ہے، یعنی لوح محفوظ میں اول دن سے یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کس کی روزی کہاں اور کتنی ہے۔ لہذا انسانوں کو روزی کے اور رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتے ہیں۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جتنا ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے، اللہ سے ڈریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں اتنے ہی برکت عطا فرمائیں گے، اور ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب الجلال نے یہ بھی فرمایا کہ جو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ جو جتنا زیادہ شکر کرے گا تو میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، پھر میں طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کروں گا۔ الغرض یہ کھانے کا جو سلسلہ ہے رزق کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب کھانے کی کچھ سنت کے کچھ آداب ہیں۔ یہ جو خاص محفل ہے یہ سنتوں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ لہذا جب کھانا کھانے ہم بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو فرمایا کہ کھانے سے پہلے کلی کرنا، ہاتھ دھونا سنت ہے، اور پھر دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ ہم جب کھانا کھائیں تو اپنے سامنے سے کھانا کھائیں، کسی اور کے سامنے سے کھانا نہ کھائیں، اور یہ برتن کے بیچ میں سے جو ہے وہ ہاتھ ڈال کے کھانا نہ کھائیں۔ اور فرمایا کہ بہت سارے بندے، یعنی چند بندے مل کر، 2 4 5 جتنے موجود ہیں، مل کر کھانا سنت ہے۔ جتنے زیادہ کھانے میں ہاتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی برکت عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب افراد کھانے میں زیادہ ہوں تو خصوصی طور پر اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ سنت ہے کہ ہم اپنے سامنے سے کھائیں۔ اگر اکیلے آدمی کھانا کھا رہا ہے تو پھر تو وہ جہاں بھی ہاتھ لگائے گا اس کی پلیٹ ہے، اس کا کھانا ہے، لیکن جہاں آدمی اور بھی شامل ہو کھانے والے تو خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سنت طریقہ ہے کہ ہم اپنے سامنے سے کھائیں۔ اور فرمایا کہ یہ بھی سنت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جب ہم شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھیں۔ اور اگر یہ بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، 2 4 لقمے لے لی ہم نے، آغاز کر دیا، پھر یاد آ گیا، تو پھر ہم پڑھیں گے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ بسم اللہ پڑھ کے جس کھانے پہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کھانے میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں رہتا، اور جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے اور اس کا اہتمام نہ ہو تو اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کھانے کے بیچ میں ظاہر گوشت ہے اور گوشت کا کوئی بڑا حصہ ہے
پارچہ جس کو کہتے ہیں، ٹکڑا بھی کہہ سکتے ہیں، بڑا ٹکڑا ہے، تو اس کو جس طرح ہاتھ سے انسان کاٹتا ہے، اگر وہ بڑا ہے نہیں کر سکتا تو چھری سے بھی کاٹنا جائز ہے، چھری سے بھی اس کو کاٹ کے اپنا حصہ الگ کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد فرمایا انگلیوں کا چاٹنا سنت ہے، اور اس لیے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انگلیوں کا چاٹنا سنت ہے، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ پورا پلیٹ کھا گئے، پورا برتن کھا گئے، لیکن جناب ایک سائڈ پہ لگا ہوا ہے، اس کو ہم نے صاف نہیں کیا، انگلیوں پہ لگا ہوا ہے، ہم نے جا کے دھو لیا، اس کو چاٹا نہیں، تو اس سے انسان برکت سے محروم ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر ہم کھانے کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں اور اللہ کی جو روزی ہے اس میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹیں، اور انگلیاں چاٹنے کا سنت طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم بڑی انگلی جو درمیان والی ہے اس کو چاٹیں، پھر جناب شہادت والی جو انگلی ہے، ہم اشہد اللہ پہ کھڑا کرتے ہیں انگلی کو، اس انگلی کو چاٹیں، اور پھر اس کے بعد انگوٹھے کو۔ اس کے بعد اگر دوسری انگلیاں بھی تر ہیں اور وہ اس میں سالن لگا ہوا ہے تو ان کو بھی ہم چاٹ سکتے ہیں۔ تو یہ انگلیاں چاٹنے کا سنت طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور فرمایا کہ جس برتن میں ہم کھانا کھاتے ہیں اس برتن کو صاف کرنے پر جو ہے برتن جو ہے وہ انسان کے لیے، کھانا کھانے والے کے لیے، وہ جو پیالہ ہے وہ برتن ہے، وہ اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سنتوں کی برکت سے جو ہے تمام برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے سنت کی برکت سے۔ اور اگر ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں تو سنت یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بڑی عمر کا ہے، تو ہم ان سے آغاز کروائیں کہ جناب آپ بسم اللہ کریں، تو ان سے آغاز کروانا یہ بھی سنت ہے۔ اور فرمایا کہ جناب کھانا جب سامنے ہو اس میں پھونک نہیں مارنا چاہیے، سنت کے خلاف ہے، پھونک نہ مارنا سنت ہے، اور کھانے میں سالن میں پھونک مارنا سنت کے گویا خلاف ہے۔ اور اگر دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے جیسے دعوت وغیرہ میں ہوتا ہے تو پھر جناب ہم ہر طرف سے کھانا اٹھا سکتے ہیں، پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہاں سے کیوں اٹھایا وہاں سے کیوں اٹھایا۔ تو اگر دور دور بھی کھانے رکھے ہوئے ہیں تو وہاں سے بھی ہم اپنا حصہ کھانا اٹھا کے اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، پھر اس کے لیے یہ سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ کھانا بہت زیادہ گرم نہیں کھانا چاہیے، فوراً جناب پتیلے سے بالکل جو ہے وہ گرم کھانا جو ہے وہ نکالا اور فوراً شروع ہو گئے، نہیں، تھوڑا سا سانس لیا جائے تاکہ اس کی جو گرمی کی جو تپش ہے وہ ختم ہو، تو پھر کھانا یہ سنت ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے عام طور پر ظاہر ہے کہ بعض دفعہ لقمہ گر جاتا ہے، تو کل کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں یہ تو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھانا، اس کو جناب سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، جھاڑو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو دسترخوان پہ ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ اگر آپ کا لقمہ دسترخوان پہ گر جائے، نیچے گرے، تو اس کو اٹھا کر اس کی مٹی وغیرہ صاف کر کے کھانا یہ علیحدہ سنت ہے، تو یہ بھی جو ہے برکت والی بات ہے۔ اب ہم کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے اور درمیان میں کوئی بندہ آ گیا تو اس کو کھانے کی دعوت دینا یہ بھی سنت ہے۔ کھانے کے درمیان میں کوئی آ جائے تو اس کو کھانے کی دعوت دینا یہ سنت ہے۔ اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جس گھر میں نوکرانی کام کرتی ہے یا نوکر کام کرتے ہیں اور اس نوکرانی نے کھانا بنایا ہے یا نوکر نے، ملازم نے کھانا بنایا ہے، اب جب ہم بڑے مزے سے کھا رہے ہیں اس کو پوچھ بھی نہیں رہے، فرمایا یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی نے، جس عورت نے کھانا بنایا، اگر وہ ملازم ہے تو اس کھانے میں یا تو اس کو شریک کریں یا پھر الگ سے برتن میں اسی کھانے میں سے اس کو بھی دے دیا جائے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے آداب کے ساتھ ساتھ کام کرنے والے ملازمین کے آداب بھی سکھا دیے۔ فرمایا کہ اس گھر میں بڑی برکت ہوگی جس میں کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کا رواج ہے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے تو انسان ہاتھ دھو لیتا ہے سنت سمجھ کے، بعد میں بھول جاتا ہے کہ بھئی کھانے کے بعد بس دسترخوان سے ہاتھ صاف کر لیا یا رومال سے صاف کر لیا، بس بھول گئے۔ کھانے کے بعد باقاعدہ دوبارہ ہاتھ دھونا سنت ہے اور کلی کرنا سنت ہے۔ فرمایا صرف سنت نہیں بلکہ اس میں بڑی برکت ہے، اس میں بڑی برکت ہے۔ فرمایا کہ آپ جب ہم دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں
اور ہو سکتا ہے کوئی اس میں مہمان ہو یا ایک نیا آدمی کوئی اس میں کھانا کھا رہا ہے، تو حد الامکان اس کے ساتھ آہستہ آہستہ کھانا چاہیے تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے جلدی جلدی کھا لیا، وہ بیچارہ بھوکا رہا شرم کی وجہ سے۔ تو یہ ایک حد کے اندر ہے کہ آپ کے اندر جو ہے اتنی وسعت ہو، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دوست کو یا ایک مہمان کو کھانا کھلاتے کھلاتے آپ خود اسپتال چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جتنا گنجائش ہے اس کے حساب سے آپ تھوڑا کھانا آہستہ آہستہ کھائیں تاکہ آپ کا مہمان جو ہے آپ کا ساتھی وہ کھانا پیٹ بھر کے کھا لے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ نے کچھ زیادہ ہی جلدی کھا لیا یا آپ پہلے کھا چکے تھے، آپ کا پیٹ پہلے ہی بھر گیا، تو پھر آپ معذرت کر سکتے ہیں کہ جناب آپ تکلف نہیں کرنا، میرا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہے، یا میں ایک دفعہ اور کھانا کھا چکا ہوں۔ اس طرح کی وضاحت کر کے اس کا حوصلہ بڑھائیں تاکہ وہ کم سے کم اپنا مطلوبہ کھانا کھا سکے۔ فرمایا کہ جب کھانا ہم کھاتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ عام طور پر کھانا کھا کے لوگ اٹھ جاتے ہیں، دسترخوان پڑا رہتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے اور بہت غلط ہے۔ فرمایا کہ پہلے دسترخوان اٹھنا چاہیے پھر لوگوں کو اٹھنا چاہیے، پہلے دسترخوان اٹھنا چاہیے پھر لوگوں کو اٹھنا چاہیے۔ اور اگر ہم کسی کے یہاں دعوت پہ گئے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو وہاں کی دعا اور ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اور اگر ہم اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، اپنے آفس میں، اپنے دکان میں کہیں بھی، تو روٹین کے مطابق تو پھر ہم دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور ان دونوں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، ان دونوں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، دعا پڑھنا سنت ہے۔ اور کھانے کے موضوع پر یہ بھی سنت ہے کہ گھر میں شہد ہونا چاہیے اور سرکہ ہونا چاہیے، یعنی یہ بھی کھانے میں شامل ہے۔ ہم تو ان چیزوں کو زائد سمجھتے ہیں، تو اس کو چٹپٹے بنانے کے لیے یا اس کو جناب مزید مزیدار بنانے کے لیے یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کھانا نہیں سمجھتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سنتوں میں سرکہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ کو باقاعدہ سالن قرار دیا ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہمارے گھر میں کچھ ہے نہیں کھانے کی، سرکہ باقاعدہ سالن ہے۔ تو لہذا سرکہ اور شہد گھر میں رکھنا یہ سنت ہے۔ اور کھانے میں یہ بھی سنت ہے کہ کھانا کھانے کے یا تو درمیان میں پانی پیے یا پہلے پیے۔ کھانے کے بعد پانی عام لوگ پیتے ہیں، بہت اکثریت اس کی، لیکن کھانے کے بعد پانی پینا سنت کے خلاف ہے، یا درمیان میں پیا جائے یا پہلے پیا جائے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے، اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور انسان بیماری کی طرف بڑھتا ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد کچھ چہل قدمی ہو اور اس کے بعد کھانا ہضم کر کے سونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ آخری سنت میں عرض کر رہا ہوں کہ کھانا دوپہر کے کھانے کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا سنت ہے، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قیلولہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھیں یا دعا پڑھیں تھوڑا سا زور سے پڑھیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔